بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 2482 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی، اور یہ پہلے بھی آ چکی ہے لیکن اس موقع پر آئی تو پھر ہم نے تفصیل سے اس کو ذکر کیا، اور یہ تفصیل غیر ضروری نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے نئے جوائن کرنے والے ہوتے ہیں، بہت سی پچھلی چیزیں ہمارے ذہن سے نکل چکی ہوتی ہیں، پھر ایک دفعہ مضامین تازہ ہو جاتے ہیں اور انسان کے لیے نافع ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا کہ جریج عابد تھے، وہ عبادت کر رہے تھے، ان کی والدہ نے آواز دی، وہ نماز میں مشغول تھے۔ فیصلہ یہ ہوا، یعنی ان کے باطن کا فیصلہ یہ تھا کہ والدہ کو بعد میں جواب دوں گا، پہلے نماز کنٹینیو رکھوں۔ ماں نے 2-3 دفعہ آواز دی، جب وہ مایوس ہوئیں تو غصہ آ گیا، اور ان کی زبان سے ایک دعائے ضرر نکلی کہ اللہ تعالیٰ جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ ایک فاحشہ عورت نے اپنے آپ کو گناہ کے لیے پیش کیا، لیکن جریج نے اپنے آپ کو روکا، تو پھر وہ غصے میں آ گئی اور اس نے جا کر ایک چرواہے کے ساتھ گناہ کیا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو جریج پر الزام لگا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خواتین جو ہوتی ہیں، یہ تھوڑا سا اس پہ میں تھوڑا سا عرض کروں گا، ہماری بہنیں جو سماعت فرما رہی ہیں وہ فوراً پہلے حصے کو سن کر ناراض نہ ہو جائیں، ہم آپ کی ہمدردی میں ہی ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ناقصات العقل قرار دیا، یعنی ان کی عقل کم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، دیکھیں عقل کیا ہے؟ دماغ میں موجود ایک ایسا نور ہے جس نور کی برکت سے ہم صحیح غلط، نیکی بدی، گندگی صفائی کے اندر تمیز کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جانور کو کفر و اسلام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، اس کو گندگی اور صفائی کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، وہ گندی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ نالی کا پانی دیکھ رہے پی رہے ہوتے ہیں جانور، اور کوئی ان کو تمیز نہیں ہوتی، وہ نور عقل نہیں ہوتا۔ پھر یہ نور عقل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف دیا ہوتا ہے۔ کسی کا بہت ہی کم ہوتا ہے، وہ کمزور ذہن کے ہوتے ہیں، غبی ہوتے ہیں، قوت فیصلہ نہیں ہوتی، اور کوئی بہت ہی شارپ قسم کے ہوتے ہیں، جیسے اکثر یہ پولیٹیشنز ہوتے ہیں، ان کے دماغ وسیع ہوتے ہیں، یہ زیادہ گہرا سوچ سکتے ہیں، اور ان کو زیادہ پہلوؤں پر غور و تفکر کی عادت ہوتی ہے۔ ایسی یہ سائنسدان وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کے عقول بڑی وسعت رکھتی ہیں۔ نبی کریم نے جو عورت کو ناقصات العقل قرار دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں یہ نور کم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، یہ اکثر ان کے عقلی فیصلوں پر غالب آ جاتے ہیں، یعنی یہ عقل سے فیصلہ کم کرتی ہیں اور اپنی باطنی کیفیات کے تابع ہو کر فیصلہ زیادہ کرتی ہیں۔ اسی لیے ہماری بہنیں جلدی غصے میں آتی ہیں، منتقم مزاج ہوتی ہیں، جلدی رشتہ داری توڑ دیتی ہیں، جلدی دوستیاں ختم کر دیتی ہیں، اور پھر پچھتاتی رہتی ہیں بعد میں۔ اگر یہ طلاق کا حق عورتوں کو دیا جاتا، ابھی مردوں کو ہے، تب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چوتھا مسئلہ ہمارے پاس طلاق کا آ رہا ہے۔ اگر خواتین کے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی گھر بچتا نہیں، کیونکہ غصے میں آ کر یہ فوراً ان کا جو غصہ ہے، جذبات ہے، وہ غالب آتے ہیں، اور پھر عورت نہیں دیکھتی کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ یہ بس ہمارے نبی کریم فرما رہے ہیں کہ ان کا اکثر نور عقل ان کے جذباتیت کے اور جو باطنی کیفیات ان کے تابع ہو جاتا ہے، اور اس سے غلط فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب اسی کی ایک جھلک اس میں دیکھیں۔ اچھا، ورنہ عورت جو حقیقتاً ناقصات العقل نہیں ہے، کیونکہ بعض عورتیں، بلکہ اکثر عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے خاندان میں 16 سال کا لڑکا لیں اور 16 سال کی بچی لیں، بچی کا ذہن اس سے زیادہ تیز ہوگا، یہ زیادہ گہرا سوچے گی، زیادہ ذہین اور فطین ہوگی، اکثر ایسی ہم نے دیکھا ہے۔ تو اب اس میں بھی آپ واقع میں دیکھیں کہ وہ ایک عورت نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ایک آدمی برائی نہیں کر رہا ہے، تو اچھی بات تھی کہ وہ سراہتی اس کو کہ بھی کتنا اچھا انسان ہے۔ نہیں، وہ ضد میں آ گئی، یہ نہیں سوچا کہ میں ایک بظاہر چرواہا کمتر آدمی ہے، میں اس کے پاس خود جا کے آفر پیش کروں تو اپنی عزت میں نے ختم کی۔ پھر دوسرا زنا کرنے کا گناہ، پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا تو کیا بدنامی نہیں ہوگی؟ لیکن نہیں، وہ کیا ہوگا یہ چھوڑ دو، انتقام لینا ہے، انتقام۔ تو میری جتنی بہنیں مجھے یہاں سن رہی ہیں، خدا را آپ ایسا نہ کریں۔ ہمارے جو گھروں میں تباہیاں مچی ہوئی ہیں، یہ ہماری بہنیں خود بتائیں گی، آپ ان سے پوچھئے کہ 90% جو ہے اس کا سبب خود عورت ہوتی ہے۔ وہ کبھی ساس کے روپ میں، کبھی بہو کے روپ میں، کبھی بھابھی کے روپ میں، دیورانی، جٹھانی، نندیں،
بھابیاں بہویں توبہ یہ لڑ کے ختم ہو جاتی ہیں، اور انتقام کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، جیلسی ہوتی ہے، ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر گھروں کے نظام بگڑتے ہیں۔ خواتین یہ نہیں سوچتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کا گھر خراب کر رہے ہیں، کسی کا طلاق کروا رہے ہیں، کسی کے شوہر کو غصے میں لا کر بیوی کو پٹوا رہے ہیں، اس کو گالیاں دلوا رہے ہیں، اسے بچوں کے سامنے مہمانوں کے سامنے ذلیل کروا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل ٹھنڈا ہو گیا، آج جس نے ڈانٹا ہے سب کے سامنے دل ٹھنڈا ہو گیا۔ یعنی ایک مسلمان کو صدمہ پہنچے، غم پہنچے، اس کی زوال عزت کا سامان ہو، اس کی بدنامی ہو، اس کی بے عزتی ہو، اور اس پر آپ دل کی ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں، یہ اچھے دل کی علامت تو نہیں ہے، یہ تو بیمار دل کی علامت ہے۔ اور یہ ٹھنڈک بروز قیامت کیسے گرمی میں تبدیل ہوگی وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس لیے جو بہنیں اپنی انٹرنل فیلنگز کے تابع ہو کر اپنے عقلی فیصلوں کو دبا دیتی ہیں، عقل پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے ایسا نہ کرو تمہارے لیے نقصان کا باعث، اور کہتی ہیں دیکھا جائے گا، وہ پھر بہت پچھتائیں گے۔ بعض بہنیں ہم پر غصہ کرتی ہیں، اور بڑی مجھے تو عجیب و غریب عورتیں ملتی رہتی ہیں، اور ایسا ڈانٹیں گی بعض اوقات تو شاید میں سوچتا ہوں بیچارے شوہروں کا کیا ہو رہا ہوگا ان کے ساتھ کہ ہمیں ڈانٹنا شروع ہو جاتی ہیں وہ خواتین۔ وہی ہوتا ہے کہ وہ سوچتی نہیں ہے عقل سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کون سامنے ہے، کیا بات کہنی ہے کیا نہیں کہنی، خراب باتیں، بعض اوقات نازیبہ الفاظ کا استعمال، یہ سب چل رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس لیے سمجھانا یہ مقصود ہے، ہماری بہنوں کو غور کرنا چاہیے کہ خدا را آپ اپنی عقل کو ہمیشہ غالب رکھیں۔ آپ کسی کے خلاف کچھ بولنے لگیں، کسی کی شکایت کرنی ہے، کسی کے بارے میں کچھ سوچ کر فیصلہ کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں، خوف خدا کو سامنے رکھیں، بری موت، عذاب قبر، میدان محشر کی ذلت، جہنم کا عذاب، جنت کی نعمتوں سے محرومی کو اپنے سامنے رکھیں۔ بروز قیامت اسی شخص کے سامنے اپنے کھڑے ہونے کے بارے میں اور اللہ کی طرف سے احتساب کیے جانے کو ذہن میں لائیں، پھر کوئی فیصلہ کریں۔ آپ انشاءاللہ اتنا سوچیں گی تو آپ خطا نہیں کریں گی، گناہ نہیں کریں گی، خوف خدا کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں گی، ظلم برداشت کر لیں گی، لیکن یہ پسند نہیں کریں گی کہ میں بدلہ لے کر یا خود ظالم بن کر بروز قیامت اس مظلوم کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑی کی جاؤں، اور اسی سے پھر امن پیدا ہوگا۔ ایک وقت کے لیے آپ زیادتی برداشت کر کے انشاءاللہ لوگوں کی ہمدردیاں آپ کی طرف ہوں گی، اللہ کی رحمت آپ پہ نازل ہوگی۔ دوسرا اپنی آخرت برباد کرے تو کرے، آپ بچیں گی، لیکن اگر آپ ہماری باتیں نہیں سمجھیں گے اور اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت نہیں کریں گی تو پھر آپ خود دیکھیے گا، ایک ٹائم آئے گا آپ خود پچھتائیں گے۔ کتنی بہنوں کے گھر خراب ہو گئے، اور کتنی خواتین نے دوسروں کے گھر برباد کر دیے، اور اب دوسرا سسکتی ہوئی بلکتی ہوئی ایک زندگی گزار رہا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اذیت میں ہے، کرب میں ہے، تو پھر اب آپ کو اللہ کیسے چھوڑ دے گا؟ اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ مجھے کوئی غیب نہیں پتا کہ کس کے بارے میں کیا ہوگا، لیکن جو ہم ظاہر حدیث ظاہر قرآن کو دیکھتے ہیں، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ کسی ظالم کو بخشے گا نہیں جب تک کہ مظلوم راضی نہ ہو جائے۔ تو یہ جو آپ بظاہر ہماری خواتین فتوحات حاصل کر لیتی ہیں اور بہت خوش ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس میں کردار بعض اوقات کچھ ٹی وی پروگرامز کا بھی ہوتا ہے کہ ان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شاید ایک معاشرے کی صحیح تصویر کی نیت سے ہی دکھائی جاتی ہیں، اور شاید اس لیے کہ بھئی اس کو دیکھو اور ایسا نہ کرنا ہے، دیکھو اس سے نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں، وہ اس سے چلاکیاں سیکھ کر اور اس کو نافذ کرتی ہیں اور گھر کو تباہ کر دیتی ہیں، کسی کا سکون برباد کرتی ہیں، بیٹے کو ورغلا کر اور بہکا کر ماں کے سامنے کھڑا کر کے بے ادبی اور بدتمیزیاں کروا کے اس کو جہنم کا راستہ دکھا دیتی ہیں، کسی پہ جھوٹے الزام لگا کر کردار خراب کر دیتی ہیں کسی کا۔ آخرت میں بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ جو ایسی بہن میری سن رہی ہو، وہ مجھ پر غصہ کرنے کے بجائے اپنے آپ پر غصہ کیوں نہیں آتا آپ کو؟ آئینہ دیکھیں اور اپنے اوپر غصہ کریں، اپنے نفس پر غصہ کریں کہ تم نے کیا کر دیا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار دیا، اب آخرت میں حساب و کتاب ہوگا۔ اب اس عورت نے کیا، دیکھیں قیامت تک کے لیے نشان عبرت بن گئی، اگرچہ ہم نام نہیں جانتے اس عورت کا، لیکن جب یہ حدیثیں پڑھی جائیں گی اس عورت کی اس برائی کو بیان کیا جائے گا، قیامت تک کے لیے یہ بدنام تو ہوئی۔ اب میدان محشر میں اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے وہ الگ معاملہ ہے۔ تو عورت نے کہا یہ جریج کا بچہ ہے، تو لوگ آئے، انہوں نے اس کا گرجا توڑ ڈالا اور اس کو گرجے سے نکال کر باہر کر دیا اور اس کی بہت مذمت کی۔ حدیث میں یہ الفاظ ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا دوسری حدیث میں ہے کہ اس کو خوب مارا اور اس کا وہ عبادت خانہ توڑ دیا۔
جریج پوچھتا رہا آخر میرا قصور تو بتاؤ، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا پہلے ہاتھ تو صاف کر لیں پھر بتائیں گے تجھے تیرا کیا قصور ہے، خوب مار پیٹ کے پھر آخر میں کہا اس لیے مارا ہے کہ تم نے زنا کیا۔ جریج نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہا یہ بچہ دیکھو، یہ عورت تم پہ الزام لگا رہی ہے۔ تو رحمت کونین فرماتے ہیں کہ جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر اس نوزائیدہ بچے کے پاس جا کر کہا اے لڑکے تیرا باپ کون ہے؟ یہ دیکھیں کرامت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بابوں کی کرامت سنتے ہیں، بزرگوں کی کرامت ان کو بابا کہہ کر کہتے ہیں یہ بابے کیا کریں، جھوٹ ہے سب۔ نو، یہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کی نظیریں ثابت ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک وزیر تھے، اور جب حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس کا منو وزنی تخت کون ہے جو ہمارے دربار میں اس کے آنے سے پہلے لا دے، وہ آ رہی تھی ملنے کے لیے، اس سے پہلے آپ نے چاہا کہ لا دے، تو ایک بڑا جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں لاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ کہا جتنی دیر میں آپ کا دربار ختم نہیں ہوگا تخت یہاں ہوگا۔ اور دربار آپ کا ظہر سے عصر رہتا تھا یا عصر سے مغرب ہوتا تھا، یعنی اتنے وقت میں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر ایک وزیر کھڑا ہوا یہ عاصف بن برقیہ، اور انہوں نے فرمایا میں پلک جھپکتے میں لے آؤں گا، بس آپ پلک جھپکیں سامنے ہوگا، اور وہ بالکل سامنے تھا۔ یہ ہے کرامت، منو وزنی تخت ایک دم سامنے، پلک جھپکی سامنے۔ تو یہ ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نبی نہ ہوں ان کے ہاتھ سے اس طرح کی چیزیں صادر ہوتی ہیں کہ جو عام لوگ اس کی مثل لانے سے عاجز ہوتے ہیں۔ ایسے یہ ہوا، دیکھیں کہ وہ بچہ سامنے موجود، اور آپ نے اس سے پوچھا، نوزائیدہ بچہ، ابھی اس نے لفظ جملے نہیں سنے، ابھی اس کے زبان چلنے پر قدرت نہیں رکھتے، وہ بول پڑا کہ یہ چرواہا میرا والد ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سونے کا گرجا بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا کہ نہیں، صرف مٹی کا بنا دو۔ یعنی اب ہوئے نادم، شرمندہ۔ اور ایک روایت میں ہے سرکار فرماتے ہیں وہ اس کو مسح کرنے لگے اور چومنے لگے، مسح کرنے لگے یعنی برکت کے لیے ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ صحیح حدیثوں کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے اہل سنت، ہم اہل محبت جو ہیں وہ جہاں کہیں بزرگ کے ساتھ کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو ہم اس کو بابرکت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا کسی مقام پر کوئی بزرگ بیٹھے ہیں، ہم اس جگہ کو بابرکت سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ مس ہو جانا یہ برکت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے اندر بڑی برکات رکھی ہیں، اس لیے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، جب نبی کریم وضو فرماتے تو آپ کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے اور اس کو مل کر اپنے چہروں پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اگر کسی کو وہ پانی براہ راست نہ ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھ سے تھوڑی تری لے کر وہ اپنے جسم پہ مل لیا کرتا تھا۔ یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ تو اہل محبت کا شعار رہا ہے اور ان میں طریقے رائج رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس چیز کو بیان کرنا یہ ایک اجازت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو سرکار تو منع فرماتے کہ انہوں نے ایسا کیا، تم بہرحال ایسا نہ کرنا، نہیں، جب اس کو بیان کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کے جسم کو مس کر لینا، ان کے جسم سے تعلق رکھنے والی اشیاء کو بابرکت سمجھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے۔ تو میں اپنے آخر میں جتنے ہمارے دیکھنے والے ان سب سے گزارش کروں گا کہ خدا را اگر کوئی عالم دین ایسے ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے ٹھیک ہیں، باعمل ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے یہ جریج کے خلاف لوگ جمع ہوئے، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بڑے بڑے جو سردار تھے ان کو اپنے سرداری جاتی محسوس ہوئی۔ جو اس زمانے کے بہت سارے یہود تھے جو ایمان لے کر نہیں آئے، قرآن کہتا ہے کہ حسدن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کہ ابھی آخری نبی تو ان میں سے آ گئے تو یہ سارے ان کی طرف مائل ہو جائیں گے، ہماری کیا رہے گی بزرگی، تو انہوں نے مخالفت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے بڑے الزامات لگائے، یہ جادوگر ہیں، ساحر ہیں، مجنون ہیں، معاذ اللہ پاگل ہیں، شاعر ہیں، اور یہ اپنے پاس سے دین گھڑ کر لے آئے ہیں، یہ جو قرآن بیان کر رہے ہیں تو پچھلوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اس طرح کے معاملات انہوں نے کیے لیکن ناکام رہے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جو نیک پرہیزگار متقی لوگ ہوتے ہیں اس زمانے کے کچھ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا کہ جن لوگوں نے، کچھ لوگ ہوں گے نا جو بدنام کرنے والے تھے، لیکن باقی لوگوں نے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ان کا ساتھ دیا، مارا پیٹا، لیکن بعد میں کس قدر شرمندہ ہوئے ہوں گے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا کہ اللہ کے نیک بندے کو مارا پیٹا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا را، آج کل ایک ایسی ہی روش چل گئی ہے کہ کسی کا کوئی بھی کلپ اٹھا لیتے ہیں
یہاں سے کٹ کیا، یہاں سے کٹ کیا، اس کو جملے کو یہاں سے ملایا، یہاں سے ملایا، کہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ سب ڈرامے ہو رہے ہیں؟ کوئی اجنبی تو نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، جو مطلب یہ چیزیں کلپس وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے ایڈٹ کر کے کسی کی بات کسی کے ساتھ ملا دی جاتی ہے، جملے آپس میں ملا دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ یوٹیوب پہ کس قدر ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، ایسا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیک پرہیزگار آدمی، ایک صاحب علم شخص کے خلاف کوئی بھی ایسی کلپ جوڑ جاڑ کے لاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا موقف ہے، یہ اس نے غلطی کی ہے، اور پھر وہ گروپ میں عام کر دیتے ہیں اور اس پہ عام لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس پہ کمنٹس دیں۔ آپ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ کہاں ایک نیک پرہیزگار آدمی، کہاں ایک صاحب علم شخصیت، ایک عالم، ایک مفتی، ایک شیخ ہے، پیر صاحب ہیں، مرشد ہیں، اور آپ ایک عام آدمی کو جس کو دین کی ABC بھی نہیں آتی، آپ کہتے ہیں اس کو سنو اور اس پر تبصرہ کرو، اور پھر وہ جو غلط باتوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کسی کی عزت خراب کر دیتے ہیں، تو کیا آپ کو میدان محشر میں کوئی خوف نہیں ہے کہ آپ میدان محشر میں پہنچ کر جب اس نیک شخص کو یا عالم دین کو کھڑا کیا جائے گا اور سب بدنام کرنے والوں کو یہاں کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تم ثابت کرو کہ اس نے ایسا کیا ہے، کیا کریں گے آپ؟ کیا یہ کہیں گے کہ ہمیں کلپ پہنچا تھا؟ اور پھر جواب میں جب آپ پر کامل اعتراض کیا جائے گا کہ ایسے تو کلپ ہزاروں بن گئے تھے، فیک بنائے گئے تھے، تو کیوں آپ نے تصدیق نہیں کی؟ اس تصدیق نہ کرنے کی بنا بھولے پپو نہ بنے۔ اگر آپ کے والد کے خلاف، والدہ کے خلاف، آپ کے دادا دادی کے خلاف کوئی گندا الزام لگا کر اور اسی طرح آپ کی کسی گفتگو کو یا دادی ماں باپ کی گفتگو کو توڑ موڑ کے ڈال دے، تو کیا جائز ہو جائے گا یہ؟ اور لوگوں کو اس پہ کمنٹس پاس کرنا اور آپ کی والدہ کے بارے میں نازیبہ جملے کہنا آپ کے والد صاحب کے دادا دادی کے بارے میں جائز ہو جائے گا؟ آپ اس کو بالکل پسند نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ ایک نیک عالم کے لیے، ایک معظم دینی کے لیے کوئی ہمیں خیال نہیں آتا۔ اس لیے توجہ کیجیے، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اور ایسا کر چکے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔